آغاز اس کے نام سے جو دکھ بھرے موسم کی تنہائی میں دل پر دھنک لمحوں کی خوشبو سے مہکتا ہاتھ رکھتا ہے، جو دلوں کو جوڑتا ہے اور پھر اس پر محبت نام کی سوغات رکھتا ہے۔ سفر میں راستے گم ہوں، غموں کی دھوپ پھیلی ہو، اسے کوئی کہیں جس وقت اور جس حال میں آواز دیتا ہے، وہ سنتا ہے، مہرباں ہے، رحم کرتا ہے۔ سو اس کو یاد کرتے ہیں، اسی کے نام سے آغاز کرتے ہیں۔ آغاز اس کے نام سے تمام جہانوں کا رب اور مالک دین ہے، جو تمام حمد و ثنا کے لائق وہی خدا ہے کہ جن و انس و ملک کو جس نے تیری ثنا میں لگا دیا ہے اور تجھے محمد بنا دیا ہے۔ جو خالق کائنات وہ ہے تو جو خالق کائنات وہ ہے تو غایت کائنات ہے تو، اور بنائی ہر شے کے لیے ایک خاص تسبیح جس خدا نے پسند اپنے لیے کیا کہ خود وہ تجھ پہ درود بھیجے، درود تجھ پر، سلام تجھ پر، اتارا اس نے کلام تجھ پر، ہوئی نبوت تمام تجھ پر، صلات خیر الانام تجھ پر۔ تمام حمد و ثنا کے لائق وہی خدا ہے کہ جن و انس و ملک کو جس نے تیری ثنا میں لگا دیا ہے اور تجھے محمد بنا دیا ہے۔ آج اسی امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے حوالے سے انہی لمحات میں یہ پیارا سا ماہ ربیع الاول شریف کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آئیے اسی کی تشریف آوری کا جشن مناتے ہیں۔ آج این اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں واجب الاحترام محقق العصر جناب حضرت علامہ فضل حبیب اکبر ہارونی صاحب، اور ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہیں واجب الاحترام جناب ملک منیر احمد سعیدی صاحب، سنخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ صاحب کیا حال ہیں؟ اور منیر صاحب آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ علامہ صاحب یہ پیارا سا مہینہ، یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے یہ لمحات، یہ گھڑیاں آیا کرتی ہیں تو شاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دل ہیں وہ جھوم جاتے ہیں، دلوں کا چمن آباد ہو جاتا ہے، دلوں کا گلستان مہک جاتا ہے۔ تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ ہمارے تمام ناظرین جو ہیں وہ بھی اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خوشی میں ان کے دل بھی جھوم رہے ہوں گے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیارا سا مہینہ ماہ ربیع الاول یقیناً ہمیں یہ پیغام دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں کو سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارنی ہے۔ حضور میں صرف آغاز میں اتنا پوچھنا چاہوں گا کہ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سیرت ہے کیا؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم۔ عابد بھائی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سیرت پر یہ پروگرام مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سیرت کے لغوی معنی کیا ہے۔ سیرت کے لغوی معنی عادت، خصلت، ہنر اور طریقہ کے ہیں۔ اگر ہم ان تمام لغوی معنوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات کے مطابق دیکھیں تو وہ من جملہ تمام خوبیاں، کمالات ہمارے سامنے آتے ہیں جو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت کا خاصہ ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سیرت میرے اور آپ کے لیے ایک نمونہ کے طور پر موجود ہے۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سیرت تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر میں اور آپ فلاح اور کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اچھے راستے کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں، اور میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صراط مستقیم پر گامزن ہوں، تو ہمیں سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہو۔ سبحان اللہ۔ جب تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو نہیں اپنائیں گے، نہ اس دنیا میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی آخرت میں کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم جس سوسائٹی میں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جھوٹ کا دورہ ہے۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میری اور آپ کی یہ رہنمائی فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو اب مجھے اور آپ کو بھی اسی پر عمل کرنا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو اپناتے ہوئے، کہ میں اور آپ بھی کسی بھی معاملے میں جھوٹ نہ بولیں۔ الحمدللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا طریقہ، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت میری اور آپ کی رہنمائی فرما رہی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ بڑا زبردست سلوک تھا، ہمیشہ شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو مجھے اور آپ کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کو اپناتے ہوئے غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ اور پسے ہوئے طبقوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا اظہار کرنا ہے۔ تو جب تک کسی بھی پہلو میں میں اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت سے دور ہیں، میں اور آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں اور آپ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہمیں اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنانا پڑے گا، کہ پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں تشریف لائے، ننھے منھے چھوٹے سے پھول ہیں، خوبصورت بچپن ہے، خوبصورت لڑکپن ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی جو ہے وہ بے انتہا حسین ہے اور بے داغ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک، جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو مکہ والوں کی، عرب والوں کی آنکھوں کا تارا تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے وحی نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت پہلی بار لوگوں کو جمع کیا اور بلایا، پہاڑ پر موجود پوچھتے ہیں کہ اے لوگوں بتاؤ کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے، وہ لشکر ابھی آئے گا اور تمہارے اوپر حملہ کر دے گا، تو کیا تم میری بات کو مان جاؤ گے؟ سب نے بیک زبان یہ متفقہ فیصلہ دیا کہ ہاں، ہم آپ کی بات پر ایمان لائیں گے، مان جائیں گے۔ پوچھا کہ وجہ کیا ہے، کیوں مان جاؤ گے؟ کہا کہ فقط اس لیے مان جائیں گے کہ آپ کا بچپن ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، آپ کا لڑکپن، آپ کی جوانی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، 40 برس تک آپ کے شب و روز ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کبھی بھی آپ نے جھوٹ نہیں بولا ہے۔ تو ایک ایسا شخص جو 40 سال تک جھوٹ نہیں بولتا ہے، کیسے ممکن ہے کہ آج وہ جھوٹ بول لے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اتنا ہی مجھے صادق اور سچا تصور کرتے ہو تو پھر سن لو کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرنی ہے۔ اب یہاں پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ معاشرہ تھا جو آپ کے سامنے مد مقابل آ کر کھڑا ہو گیا اور آپ کو برا بھلا کہنے لگا کہ محمد، کیا تو نے اس لیے ہمیں یہ بلایا تھا کہ یہ باتیں تو ہمارے ساتھ کرے گا؟ یہ پہلا مرحلہ ہے کہ جب وہ رنجشوں کا آغاز ہوا اور اس طرح سے دشمنیوں کے لیے وہ سامنے آ گئے۔ تو علامہ صاحب، وہ لوگ جو 40 برس تک جنہوں نے دیکھا کہ حضور نے خوبصورت انداز میں زندگی گزاری، شب روز ان کے سامنے پیش کر دیے، آخر آج پہلی بار یہ معاشرہ آپ کے سامنے کیوں کھڑا ہوا؟ وہ خوف اس معاشرے کو تھا کیا؟ یہاں پہلے میں آپ کے سامنے ایک بات پٹ کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی جو سیرت مبارکہ کے 40 سال ہیں،
وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی سیرت مبارکہ کے 40 سال اپنا کردار مکہ والوں کے سامنے پیش کیا ہے، اور وہ جو کردار ہے نا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، وہ اتنا پرفیکٹ ہے کہ آپ اس کے اندر کہیں بھی کوئی خامی تلاش نہیں کر سکتے۔ یعنی مکہ والے بھی ابھی آپ نے وحی الہی کا تذکرہ نہیں کیا، صرف اتنا کہا کہ اگر میں یہ کہوں اگر کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آئے گا اور حملہ کرے گا تمہارے اوپر، مان جاؤ گے؟ تو سارے متفق ہے کہ ہاں مان جائیں گے۔ وہ اسی کردار کا کمال تھا جو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 40 سال ان کے سامنے پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گفتار کا کمال تھا کہ انہوں نے بلا سوچے سمجھے بیک آواز ہو کر کہا کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات مان جائیں گے کہ آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے۔ تو پھر یہ اگلا سوال، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ اب میں محمد ہی تمہیں یہ کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے، تو اب وہ کردار ان کی نگاہوں سے کیوں غائب ہوا؟ پھر کردار اس وقت بھی سامنے تھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کردار ان کی نظروں سے غائب نہیں ہوا، کردار ان کے سامنے تھا۔ دراصل بات یہ ہے کہ اس وقت مکہ المکرمہ میں 360 خداؤں کی پوجا کی جاتی تھی۔ وہ جو 360 خداؤں کو پوجنے کا کنسیپٹ ہے نا، اگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وہ بات مان بھی جاتے 361 بن جاتے۔ جو 360 خداؤں کو پوج سکتے ہیں وہ ایک اور کو پوج لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اعلان فرمایا وہ کچھ اور ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں۔ یہاں 360 خداؤں کی نفی کی جا رہی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں 360 خداؤں کو پوجنے کی دعوت نہیں دی جا رہی، ان کو یہ کنسیپٹ کلیئر کیا جا رہا ہے کہ وہ جو 360 خدا ہیں وہ سب جھوٹے ہیں۔ ایک اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی ذات بابرکات واحد ایسی ذات ہے جس کو بطور معبود، بطور خدا، بطور مالک مانا جا سکتا ہے۔ اس لیے وہ جو پورا معاشرہ تھا مکہ کا جو 360 خداؤں کو پوچھتا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مد مقابل آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیوں؟ کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں خدائے واحد کی عبودیت کا، خدائے واحد کو ماننے کا، خدائے واحد کو خالق و مالک تسلیم کرنے کا پیغام دیا۔ یعنی اس ایک خدا کے سامنے سر بسجود ہونے کا مطلب یہ ہے کہ باقی کسی کے سامنے سر بسجود کسی کے اب سامنے نہیں ہونا، نہیں ہو سکتے اب۔ یہ وہ کلیش تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت یہاں پر ایک اور چیز جو بڑی کلیئر واضح ہو رہی ہے، اب مکہ المکرمہ کے اندر امارت اور غربت کا ایک بہت بڑا کنسیپٹ ہے، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تبلیغ اسلام کا آغاز کیا، انہیں ایک خدا کی دعوت دی۔ 360 خداؤں کی مخالفت آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں، اور انہوں نے جیسے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں ایک خدا کی دعوت دی ہے، انہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خلاف ایک محاذ جنگ بنا لیا، اور انہیں بڑا کلیئر نظر آ رہا ہے کہ اگر ایک خدا کے کنسیپٹ کو مانتے ہیں تو یہ جو امارت اور غربت کا کنسیپٹ ہے جو مکہ کے اندر بڑا واضح طور پر رائج کیا گیا ہے، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اسلام کہتا ہے کہ جناب امیر غریب سب برابر ہیں، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام کے اندر امارت کا اور غربت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اب ان کے آگے وہ جو کنسیپٹ ہے جو ایک تکبر کی حد تک پہنچا ہوا ہے امارت کا، وہ انہیں مجبور کر رہا ہے کہ اس ایک خدا کی مخالفت کی جائے، اس کو کنسیپٹ کو تسلیم نہ کیا جائے۔ یعنی ان کو اپنی لیڈرشپ، اپنی چودراہٹ کا خطرہ پڑ گیا تھا کہ غریب کو اسلام نے ہمارے سامنے لا کر برابر کھڑا کر دیا۔ اب دیکھیں نا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات نے جب تبلیغ اسلام فرمائی ہے، آغاز فرمایا، اس وقت دیکھیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے کون لوگ ہیں؟ غلاموں کے اندر سے، غریبوں کے اندر سے، اور انہی لوگوں کے اندر سے اٹھے ہیں لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، جن میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ اب جب ان لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، غریبوں نے، تو اس کا مطلب ہے اسلام کا جو آغاز ہو رہا ہے غریبوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور واقعی یہ بھی صحیح بات ہے کہ ادھر دوسری طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات بھی موجود ہے، جس کا شمار مکہ کے امیر ترین لوگوں میں ہو رہا ہے۔ لیکن اب انہیں یہ کنسیپٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ امیر کو اور غریب کو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سامنے ایک ہی سب پہ بیٹھنا ہے۔ گفتگو کو لے کر یہیں سے ہم آگے چلیں گے، لیتے ہیں ایک چھوٹا سا کمرشل بریک، ساتھ رہیے گا۔
حسین آپ کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، نیازی صاحب ہمارے بارے سوچیں. چونکہ یہاں پہ ڈیزرٹ ایریا ہے، ایک ہی فصل ہوتی ہے لوگوں کی سال میں، اور ذریعہ معاش اسی پہ صوبے میں یہ منایا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کو ہم ان کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے. یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمیشہ جوش و جذبے سے مناتے ہیں 14 اگست، اس دفعہ بھی منایا جائے. کالجز ہیں، ہمارے جو اسکولز ہیں، یہ سب مل کر یہ کر رہے ہیں، اور یہ جو ویژن ہے عمران خان صاحب کا سرسبز پاکستان. پنجاب ایمرجنسی سروس اور دوسرے اضلاع کی طرح ہمارے ضلع لیا میں بھی یہ مہم زور شور سے جاری ہے. آرمی کو اور ترقیاں دیں، ان کو دشمن نیست و نابود ہوں. کوئی اعلیٰ افسر آئے اور اس ملک کو آگے سنبھالے، کنٹرول کرے، کیونکہ آرمی کے علاوہ ہمیں کبھی بھی سہولت نہیں ملی. جان جان پاکستان، دل دل پاکستان. اتوار کی شام 7:05 پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی بات کا میزبان میں ہوں فدا اللہ چودھری. بات ہوگی عوام کے مسائل کی، بات ہوگی صحت کے حوالے سے موجود سہولیات اور بڑھتے ہوئے امراض کی. آپ کی او پی ڈیز بند ہو جاتی ہیں، پیشنٹ سفر کر رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ جب اس طرح کرے گی تو ڈاکٹر اسٹوڈنٹس فرسٹریشن میں آ کے احتجاج کا دائرہ کار بھی ہم وسیع کرتے ہیں. کریں گے بات ترقیاتی منصوبوں کی، عوام کے مسائل پہنچائیں گے ایوانوں تک. پاکستان زیادہ جو ٹیکس پے کرنے والی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے. تو جن ملکوں میں اتنی ہیوی ٹیکسیشن لی جا سکتی ہے، فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ سروسز، یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. انڈسٹری کے مسائل کو لائیں گے زیر بحث. بات ہوگی زراعت کے شعبے سے منسلک افراد سے. آٹا جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں، کہ اس کے اندر کیا کمی ہوتی ہے. ہمارے ہاں ڈائٹری ڈائیورسٹی جو ہے وہ نہیں ہے، مختلف اقسام کی خوراک نہیں کھائی جاتی. این نیوز HD پر دیکھتے رہیے پروگرام آپ کی بات، جمعہ اور ہفتہ رات 8 بجے. یہاں ہم آپ کو دکھائیں گے پاکستان بھر میں رونما ہونے والے واقعات. مین سٹریم میڈیا پیچھے ہوتا جا رہا ہے اور سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا آگے بڑھ رہا ہے. جو سوشل ایشوز ہیں وزیرائی ان کو بھی اس وقت ملتی ہے جب وہ مین سٹریم میڈیا میں آ جاتے ہیں. ملاقات ہوگی آپ کی دھرتی کے ہیروز سے، باتیں کریں گے وہ جو آپ سننا چاہتے ہیں. نیوزی لینڈ کی ٹیم گئی اور اس کے بعد انگلینڈ کی ٹیم بھی چلی گئی. اصل کہانی کیا ہے؟ امریکہ نے جو مل کر ایک انفلوئنس کریٹ کیا ہے کرکٹ پاکستان میں نہ ہونے دینے کے لیے. پاکستان نے بھی میرے خیال میں ذرا جلدی کی خوشی کے شامیانے بجانے میں. دکھائیں گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں. ملتان میں کنٹونمنٹ کے الیکشن میں احمد حسین 1.5 کو کامیابی ملی. حسین 1.5 کو کامیابی ملی اور وائس پریزیڈنٹ بنے گا وہ بھی انہیں کی گروپ کا ہوگا. یہ میں آج آپ کے پروگرام میں کنٹونمنٹ کا علاقہ اور ہلو کا چھجا یہ بڑی مختلف مسائل اجاگر کریں گے. غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی چکی میں پھنسے عوام کی. دکھائیں گے آپ کو علاقائی رنگ، ثقافتی ورثہ، بیت روایات. پاکستان میں میوزک اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے؟ موسیقی جو تھی وہ سننے والی بات تھی، لیکن اب موسیقی دیکھنے والی بات. کچھ فنکاروں نے ریڑیاں لگائی ہوئی ہیں، کچھ نے کپڑوں کی دکانیں بنائی ہوئی ہیں، اور وہ سب کچھ جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹی وتھ سجاد کھوکھر. دیکھیے ہر منگل اور بدھ رات 8 بجے این نیوز HD پر. ویلکم بیک. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منبر اقدس پر موجود ہیں. نیچے صحابہ کرام کے جمع غفیر موجود ہے. صحابہ کرام میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں. روایت میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے منبر اقدس کو خالی کیا، جگہ چھوڑی، نیچے تشریف لائے اور صحابہ کرام میں موجود
हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने दस्ते मुबारक से उठाया, उठाकर अपने मिंबर पर जगह दी और इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद जमीन पर तशरीफ फरमा हुए। फरमाते हैं, हसन आज मुझ मोहम्मद का जी चाहता है तुम मेरी नात सुनाओ और मैं मोहम्मद खुद अपनी नात को समात करूं। तसव्वुर कीजिए वो लम्हात भी क्या लम्हात होंगे। यकीनन हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जो ख्यालात होंगे वो भी इसी किस्म के होंगे कि आज महफिल नात है और जीनत मिंबर मैं हूं। आज महफिल नात है और जीनत मिंबर मैं हूं। कसम खुदा की मुकद्दर का सिकंदर मैं हूं। हेच है ये दौलत दुनिया मेरे आगे। आज शर्फ मुझको ये मिला कि सामे है खुद नबी मुकर्रम और शर्फ मुझको कि सना खान पैगंबर मैं हूं। शर्फ मुझको कि सना खान पैगंबर मैं हूं। आइए हजरत हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो नात पढ़ी थी, आज बहुत सारे अहबाब प्यारे हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत तसव्वुर करते हुए मुख्तलिफ नातें पढ़ते हैं और समात करते हैं। आज की हमारे मेहमान शख्सियत वाजिबुल एहतराम जनाब मलक मुनीर अहमद सईदी साहब से एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं। नजरान अकीदत बाहुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। सुकून कल्ब मिला लज्जते हयात मिली दरे हबीब हबीब दरे हबीब मिले ये तो सारी कायनात मिली। किथे मेहर अली किथे तेरी सना ए गुस्ताखी अखां किथे जा अड़ियां। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। सल्ले अला नबीना। सल्ले अला मुहम्मदिन। नबी के इश्क ने जिनको हंसी बनाया है। नबी के इश्क ने जिनको हंसी बनाया है। नबी के इश्क ने जिनको हंसी बनाया है। कोई फरीद कोई दाता बन के आया है। कोई फरीद कोई दाता बन के आया है। जहाँ कहीं भी कदम मेरा डगमगाया
सहारा देने करम आप ही का आया है, सहारा देने करम आप ही का आया है। सता सके गीना हमको ये गर्मी ए महशर, हमारे सर पे बेखुदा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे सर पे हबीबे खुदा का साया है, जो संग खा के भी ताइफ में मुस्कुराया है, जो संग खा के भी ताइफ में मुस्कुराया है, वो कोई और नहीं आमना का जाया है, वो कोई और नहीं आमना का जाया है, वो कोई और नहीं आमना का जाया है। बुरा समझ के जहां ने झिड़क दिया जिनको, मेरे हजूर ने उनको गले लगाया है, मेरे हजूर ने उनको गले लगाया है। इसी तमन्ना में जीता हूँ को ही ये कह दे, इसी तमन्ना में जीता हूँ को ही ये कह दे, चलो चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया है, चलो चलो तुम्हें सरकार ने बुलाया है, चलो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वाह सईदी साहब, वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लामा साहब, गुफ्तगू प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हो रही है, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात हमें बयान फरमाई, ये मैं समझता हूं कि उसी का असर है कि आज हर आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह से झूम झूम कर नातें बयान कर रहा है, जिस तरह से मलक मुनीर साहब ने बहुत झूम झूम कर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात हमें सुनाई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, मैं जो समझ सका हूं, अगर एक जुमले में मैं बयान करना चाहूं तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को मान लो और अल्लाह की मान लो। अल्लाह को मान लो, कुफार मक्का से यही फरमाया था ना, जब पहला पैगाम दिया था कि अल्लाह को मान लो, और यकीनन उसी शख्स, किसी को भी अगर मानना हो तो पहले उसे जानना ये लाजिम है। कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि मेरी कोई मिसल है ही नहीं, तो फिर उसको कैसे जाना जाए। इंसान ने जब उसको जानने के लिए कोशिश की तो फिर जानने के जो मुख्तलिफ सोर्सेज हैं, जो मुख्तलिफ जराए हैं, वो 5 सेंसेस हैं कि या किसी चीज को देखने के बाद हम बताते हैं कि वो कैसी है, किसी चीज को सुनने के बाद बताते हैं वो कैसी है, किसी चीज को छू कर बता देते हैं कि वो कैसी है, किसी चीज को चख कर बता देते हैं कि वो कैसी है, किसी चीज को सुनकर बता देते हैं कि वो कैसी है। ये 5 सेंसेस, 5 हिस्स जो अल्लाह ने अता फरमाई इंसान को,
یہ وہ سورسز اور وہ ذرائع ہیں کہ جس کی مدد سے کسی چیز کو وہ بآسانی جان جاتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا کہ میری تو مثل ہی کوئی نہیں. تو انسان جب آنکھ کے در پر گیا کہ آنکھ تو بتا کہ رب کیسا ہے، تو اس نے انکار کر دیا کہ میں تو ناآشنا ہوں اس سے. ہاتھ سے پوچھا کہ تو بتا کبھی چھوا ہو تو نے کہ وہ کیسا ہے، اس نے لا علمی کا اظہار کیا. تمام در سے جب لا علمی کا اظہار ہوا تو انسان نے عقل سے پوچھا عقل تو بتا کہ رب کیسا ہے، اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا. اللہ نے فرمایا کہ اگر میرے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو پھر میں نے تم میں ایک باخبر بھیجا ہے، اس سے پوچھ لو. اور اس کو اتنا خبردار کر دیا، اتنا باخبر بنایا، اتنا باخبر بنایا کہ اس کو اپنا مخبر کامل بنا لیا. اگر جاننا چاہتے ہو حقیقت تو اس مخبر کامل کے در پر جاؤ اور وہاں جا کر اپنے سر کو جھکا دو. اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو آیت آئی کہ اگر میرے بندے گناہ کر بیٹھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں، اور اگر وہ بھی اپنے ہاتھوں کو بلند کر دے اور دعا کرے تو اللہ کو یقیناً وہ مغفرت کرنے والا اور رحیم پائیں گے. حضور میں صرف اتنا سے پوچھنا چاہوں گا کہ انسان اپنی جانوں پر ظلم کرے گا اپنی جانوں پر. اللہ فرما رہے ہیں کہ جانا ہے تم نے نبی کے در پر، یہ کیا راز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال کافی لمبا ہے، اور آپ نے پہلے ایک بات کی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے اپنی تعلیمات ہمیں ارشاد فرمائی ہیں. صرف تعلیمات ارشاد نہیں فرمائی، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے اس پہ عمل کر کے بھی دکھایا ہے. یعنی کہ صرف گفتگو کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے باتیں میرے اور آپ کے سامنے نہیں رکھی، بالکل بجا، یعنی تعلیمات بعد میں پہلے اپنے عمل سے کر کے دکھایا. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بالکل بجا فرمایا آپ نے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کو مان لو اور اللہ کی مان لو. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کے بغیر اللہ تبارک و تعالی کو ماننا ممکن نہیں ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات ہی ایسی ذات ہے جو میری اور آپ کی رہنمائی اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے بارے میں فرما رہی ہے. آپ نے جتنے سورسز فرمائے وہ تمام کے تمام سورسز ایک سائڈ پر، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی پہچان اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی ذات بابرکات کو تسلیم کرنا ہوگا. اور جب تک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات کو تسلیم نہیں کریں گے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو ماننا ممکن نہیں. قرآن واضح طور پہ اعلان فرما رہا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس بندے نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی اطاعت کر لی، وہ یہ نہ سمجھے کہ اس نے صرف اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہے، بلکہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت کر لی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اللہ کو ماننا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا، آقا علیہ السلام کی تعلیمات کو تسلیم کرنا اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو تسلیم کرنا ہے. اب جو اگلی بات ہے کہ جب تیرے امتی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے نبی وہ تیرے دربار میں حاضر ہو جائیں، فاستغفر اللہ، اللہ سے معافی طلب کریں. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم سے ارشاد فرمایا گیا واستغفر لهم الرسول، اے نبی آپ بھی ہماری بارگاہ میں ان کے بارے میں توبہ استغفار کریں، ان کی سفارش کریں. اب اصل میں در حقیقت بات یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم اس لیے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ دراصل اس کائنات ارضی کے اندر اگر کوئی بارگاہ رب العالمین جل شانہ تک پہنچا سکتی ہے وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو رہنمائی ارشاد فرما رہے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے ذریعے کہ اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
پہنچنا پڑے گا. یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا جا رہا ہے. یقیناً اللہ ہر سننے والے کی پکار کو سنتا ہے، مغفرت کرتا ہے، لیکن یہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار تک گناہ گاروں کو اور اس لیے لایا جا رہا ہے کہ انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس دربار کو چھوڑ کر اگر کہیں جانا چاہتے ہو تو بخشش و نجات کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکات ہی امت کے لیے فائنل رہنمائی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں گناہ گاروں کو لایا جا رہا ہے، انہیں بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس در کو چھوڑتے ہو تو تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتے. لہذا پہلا سٹیپ ہے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو راضی کرنا. یعنی گناہ گار نے گناہ کیا، اب اس نے گناہ تو کر لیا ہے، اب اس سے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں. حضور کے پاس گناہ گار حاضر بھی ہو گیا ہے، توبہ کر رہا ہے، اللہ پاک اب تو بخش دے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ ابھی ٹھہرو، مجھے اپنے یار کے چہرے کو تو تکنے دو کہ وہ بھی اپنی لب کشائی کرتا ہے یا نہیں کرتا. پہلے یہ تو دیکھ لوں کہ وہ تمہارے حق میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے یا نہیں کرتا. اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما دے. اور اللہ فرماتے ہیں حبیب بتا ان کو چھوڑ دوں یا نہ چھوڑوں. تو کتنا خوبصورت انداز بتایا ہے کہ اللہ نے اپنے مخبر کامل امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در تک خود گناہ گار کو پہنچایا کہ گناہ تم نے کر لیا، حاضر ہو نبی کے پاس اب تم نے. اللہ اکبر، کیا عظیم ذات ہے میرے پیارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے کہ جہاں کبھی سائل خالی ہاتھ واپس نہیں آیا. اسی گفتگو کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے. ملتے ہیں چھوٹے سے شارٹ بریک کے بعد. عمران خان آپ کو ہم نے ووٹ دیے ہیں، نیازی صاحب ہمارے بارے سوچیں. چونکہ یہاں پہ ڈیزرٹ ایریا ہے، ایک ہی فصل ہوتی ہے لوگوں کی سال میں، اور ذریعہ معاش اسی پہ صوبے میں یہ منایا جا رہا ہے. اور اس میں جو ہمارے شہید ہوتے ہیں ان کو ہم ان کی یاد میں یہ منایا جاتا ہے. یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح سے ہمیشہ جوش و جذبے سے مناتے ہیں 14 اگست، اس دفعہ بھی منایا جائے. کالجز ہیں، ہمارے جو اسکولز ہیں، یہ سب مل کر یہ کر رہے ہیں. اور یہ جو ویژن ہے عمران خان صاحب کا سرسبز پاکستان، پنجاب ایمرجنسی سروس اور دوسرے اضلاع کی طرح ہمارے ضلع لیا میں بھی یہ مہم زور شور سے جاری ہے. آرمی کو اور ترقیاں دیں، ان کو دشمن نیست و نابود ہوں. کوئی اعلیٰ افسر آئے اور اس ملک کو آگے سنبھالے، کنٹرول کرے، کیونکہ آرمی کے علاوہ ہمیں کبھی بھی سہولت نہیں ملی. جان جان پاکستان، دل دل پاکستان. اتوار کی شام 7:05 پر. السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ کی بات کا میزبان میں ہوں فدا اللہ چودھری. بات ہوگی عوام کے مسائل کی، بات ہوگی صحت کے حوالے سے موجود سہولیات اور بڑھتے ہوئے امراض کی. آپ کی او پی ڈیز بند ہو جاتی ہیں، پیشنٹ سفر کر رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ جب اس طرح کرے گی تو ڈاکٹر اسٹوڈنٹس فرسٹریشن میں آ کے احتجاج کا دائرہ کار بھی ہم وسیع کر دیں گے. کریں گے بات ترقیاتی منصوبوں کی. عوام کے مسائل پہنچائیں گے ایوانوں تک. پاکستان زیادہ جو ٹیکس پے کرنے والی کنٹریز میں شامل ہوتا ہے. تو جن ملکوں میں اتنی ہیوی ٹیکسیشن لی جا سکتی ہے، فری ایجوکیشن، فری ہیلتھ سروسز، یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں. انڈسٹری کے مسائل کو لائیں گے زیر بحث.
बात होगी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक अफराद से। आटा जिसको हम आम जुबान में कहते हैं कि उसके अंदर क्या कमी होती है। हमारे यहाँ डाइटरी डाइवर्सिटी जो है वो नहीं है, मुख्तलिफ अक़साम की खुराक नहीं खाई जाती। एन न्यूज़ HD पर देखते रहिए प्रोग्राम आपकी बात, जुमा और हफ्ता रात 8 बजे। जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मेन स्ट्रीम मीडिया पीछे होता जा रहा है और सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया आगे बढ़ रहा है। जो सोशल इश्यूज हैं वज़ीराई उनको भी उस वक्त मिलती है जब वो मेन स्ट्रीम मीडिया में आ जाते हैं। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। न्यूजीलैंड की टीम गई और उसके बाद इंग्लैंड की टीम भी चली गई, असल कहानी क्या है? अमेरिका ने जो मिलकर एक इन्फ्लुएंस क्रिएट किया है क्रिकेट पाकिस्तान में ना होने देने के लिए। पाकिस्तान ने भी मेरे ख्याल में जरा जल्दी की खुशी के शामियाने बजाने में। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। मुल्तान में कंटोनमेंट के इलेक्शन में अहमद हुसैन 1.5 को कामयाबी मिली और वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो भी उन्हीं के ग्रुप का होगा। ये मैं आज आपके प्रोग्राम में कंटोनमेंट का इलाका और हल्लू का छज्जा ये बड़ी मुश्किल मसाइल उजागर करेंगे। गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे अवाम की दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात। पाकिस्तान में म्यूजिक इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है? मौसीकी जो थी वो सुनने वाली बात थी, लेकिन अब मौसीकी देखने वाली बात है। कुछ फनकारों ने रेडियां लगाई हुई हैं, कुछ ने कपड़ों की दुकानें बनाई हुई हैं, और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए हर मंगल और बुध रात 8 बजे एन न्यूज़ HD पर। वेलकम बैक। प्यारे आका मौला हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आज की ये खूबसूरत गुफ्तगू यहाँ इस वक्त एन न्यूज़ के स्टूडियो में हो रही है और हजरत अल्लामा मौलाना फजल हबीब अकबर हारूनी साहब हमारे साथ यहाँ मेहमान की हैसियत से तशरीफ फरमा है और वाजिबुल एहतराम जनाब मलक मुनीर अहमद सईदी साहब भी हैं। अल्लामा साहब ये बताइएगा कि अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं कि ए लोगों, अपनी आवाज़ों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से बुलंद नहीं करना है। अगर बुलंद करोगे तो तुम्हारे आमाल अकारत चले जाएंगे और तुम्हें इसका शऊर तक ना होगा। अगर किसी से ऐसा हो गया तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसके आमाल अकारत चले गए, सारी जिंदगी की नेकियां खत्म हो गई। आगे फरमाया कि तुम्हें इसका शऊर तक नहीं होगा। तो जब आमाल खत्म हो गए, अल्लाह ना करे किसी के, तो फिर आगे ये अल्फाज कि तुम्हें इसका शऊर तक नहीं होगा, इससे क्या मुराद है? दरअसल ये आयत मुबारक हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस शान के अंदर नाजिल हुई है। अदब मुस्तफ़ा सिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ अदब मुस्तफ़ा सिखाने के साथ साथ गुस्ताखान रसूल को एक पैगाम दिया जा रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कि वो पैगाम क्या है कि सारी उम्र इबादतें रियासतें की, अगर किसी लम्हे अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो गई, कोई ऐसी बात कर बैठे तो सारे अमाल तो अकारत जाएंगे जाएंगे और शऊर इसलिए नहीं होगा कि तुम्हें वापसी तौबा की तौफीक तक नहीं बख्शी जाएगी। और ये हकीकी अमर है कि आप नजर दौड़ाएं कि जब कोई शख्स गुस्ताखी करता है वो अपनी अना के अंदर इतना बढ़ जाता है कि उसे वापसी तौबा की तौफीक तक बख्शी नहीं जाती। यानी जराइम की दुनिया में अगर मैं इसको जुर्म से ताबीर करूं, या शायद जुर्म का लफ्ज भी कम हो गुस्ताखी रसूल के लिए, तो जराइम की दुनिया में सबसे सख्त तरीन जो सजा कुरान ने तजवीज दी है वो तौबा की तौफीक को सलब कर लेना है। कि आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम का जो गुस्ताख है, जो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उससे तौबा की तौफीक ही सलब कर ली जाती है, उसे मुकम्मल तौर पर गुमराही के रास्ते पे छोड़ दिया जाता है। तुम्हें शऊर नहीं होने देंगे, सब कुछ खत्म कर दिया जाता है।
اس کے تمام اعمال چاہے اس نے جتنے بھی اچھے کیے ہوں، جیسے وہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی گستاخی کے پوائنٹ میں آتا ہے، اس کے تمام اعمال برباد کیے جاتے ہیں اور اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب کر لی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے ایک روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے سے صحابی تھے، کچھ عرصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہ دیکھا، اپنی محفل میں پوچھا کہ میرا فلاں صحابی نظر نہیں آ رہا۔ جواب ملا کہ حضور جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنی آوازوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اگر ایسا ہوا تو اعمال اکارت چلے جائیں گے اور تمہیں شعور تک نہ ہوگا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان صحابی نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں مقید کر لیا ہے، قید کر لیا ہے۔ فرمایا کہ اس صحابی کو بلا کر تو لاؤ۔ صحابی حاضر ہوئے، پوچھا کہ تم نے اپنے آپ کو کیوں دور کر لیا؟ کہا کہ حضور جب سے یہ آیت آئی ہے میں تو روتا رہتا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ فزیکلی طور پر میرا گلا اس قسم کا ہے کہ اگر میں آہستہ سے آہستہ بھی بولوں تب بھی میری آواز آپ کی آواز سے حضور پھر بھی بلند ہو جائے گی، تو میں نے آپ کے سامنے آنا چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ کہیں میری آواز آپ کی آواز سے بلند نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے صحابی یہ آیت تیرے لیے تھوڑی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ عظیم رسول ہیں کہ آپ نے بتا دیا کہ جو میرے ماننے والے ہیں، جو ادب کرنے والے ہیں، ادب کا تعلق تو دل کے ساتھ ہے، وہ زبان کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کسی کی آواز بلند ہے، بھاری ہے، تو اس کے دل میں کیا ہے؟ اور قرآن کی وہ آیت اس وقت مجھے یاد آ رہی ہے کہ جب اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں تمہارے منہ کی باتوں کے عوض نہیں پکڑا جائے گا، بلکہ تمہارا مواخذہ کیا جائے گا اس بات پر جو تمہارے قلوب میں موجود ہیں، جو تم جان بوجھ کر کرتے ہو اس پر تمہاری گرفت ہوگی۔ تو ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک ہماری زندگیوں کا اختتام کرے، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو گستاخی رسول سے ہمیشہ دور رکھے اور کبھی اس کے قریب تک نہ جانے دے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جو گستاخی رسول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ گستاخی رسول پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتا، گستاخی رسول پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اس لیے اس آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا لا تشعرون، کہ اس کے جو اعمال ہیں برباد کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے توبہ کی توفیق سلب کر لی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے نو کمپرومائز کا بورڈ ہے۔ اگر کوئی شخص گستاخی رسول کے بعد یہ سمجھتا ہے کہ جناب میرے سے اس سلسلے میں کمپرومائز ہو جائے گا، تو یہ ناممکن بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے یہ لمحات ہیں ماہ ربیع الاول شریف، اور ربیع الاول شریف جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، روایات میں یہی ہے کہ عرب جو ایک صحرا تھا، جو ایک ریگستان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر وہاں سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، اور اس سال جتنے بچے پیدا ہوئے وہ بیٹے ہی بیٹے پیدا ہوتے چلے گئے، یعنی اکثریت بیٹوں کی ہوتی چلی گئی، یعنی بزم کونین کو خود خالق نے سجا رکھا ہے، اور پیارے آقا ہم سب نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے۔ بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، میں نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، اور خواب میں تم جو نظر آؤ تو آنکھیں نہ کھلیں، میں نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے۔ آقا کوئی درماندہ ہو، کوئی مفلس ہو، کوئی ناداں ہو، تو نے سب کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے، اور کل بے خطر عرصہ محشر سے گزر جائے گا آج جس نے تیری محفل کو سجا رکھا ہے، اور تیرے دربار کا سائل ہوں تو اونچا ہے دماغ، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے، اور کیا پوچھتے ہو کیا ہوں، میں ثنا خان بدر الدجا ہوں، یقیناً ازل سے ابد تک ان کی رحمت کا ایک سلسلہ ہوں، سونیاں تیری ثنا کرتے کرتے
آج میں بڑا آدمی بن گیا ہوں، تیرے دربار کا سائل ہوں تو اونچا ہے دماغ، نسبت یار نے مغرور بنا رکھا ہے، اور آنے والا ہے کہ دلدار بنا رکھا ہے، اور ان کا میلاد خود خدا نے ہے منایا ایسے کہ محفل خاص میں نبیوں کو بلا رکھا ہے، اور ان کی تعریف میں گر لب نہیں کھلتے تیرے، چھوڑ تنقید کو، تنقید میں کیا رکھا ہے، بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے، آقا میں نے سینے میں دیا تیرا جلا رکھا ہے، اور تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کے لالچ سے بچا رکھا ہے، خواب میں تم جو نظر آؤ تو آنکھیں نہ کھلیں، میں نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ آئیے اسی پیارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سی ایک اور نعت کو سماعت کرتے ہیں، ملتمس ہوں جناب محمد منیر احمد سعیدی صاحب سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ خدا کی عظمتیں کیا ہیں، محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، محمد کا خدا جانے، صدا کرنا میرے بس میں تھی، میں نے تو صدا کر دی، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، وہ کیا دیں گے میں کیا لوں گا، سخی جانے گدا جانے، مدینے حاضری کی مانگتے رہنا دعا یارو، اثر ہوگا نہیں ہوگا، اثر ہوگا نہیں ہوگا، میری مٹی مدینے کی راہوں میں بچھا دیں نا، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو، کہاں لے جاتی ہے مجھ کو، مدینے کی ہوا جانے، قبردہ خوف دے دے کے مینوں لوکی ڈراں دینے، اوتھے سرکار نے آنا، اوتھے سرکار نے آنا، قبر جانے نبی جانے، کفن تے کلمہ لکھ دینا، کفن تے کلمہ لکھ دینا، سفر جانے نبی جانے، ہمیں تو سرخ روح ہونا، ہمیں تو سرخ روح ہونا ہے، آقا کی نگاہوں میں ہمیں
तो सुर्ख रूह होना है आका की निगाहों में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लामा साहब, प्रोग्राम का वक्त हमारा इख्तिताम पजीर है। आप एन न्यूज के प्लेटफॉर्म से हमारे नाजरीन को रबीउल अव्वल शरीफ के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? पूरी मिल्लत इस्लामिया के मुसलमान जश्न ईद मिलादुन नबी के तौर पर मनाते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से अपने सामीन को ये पैगाम देना चाहूँगा कि इस रबीउल अव्वल पर हम अहद करें कि हमने अपनी ज़िंदगी आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत मुत्तहरा व मुक़द्दसा के मुताबिक गुजारनी है, और इस नीयत के साथ अहद करें कि इसी सीरत मुक़द्दसा और मुत्तहरा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में ही मेरी और आपकी दुनियावी और उखरवी नजात है। सुभान अल्लाह। मैं अपने प्रोग्राम में वाजिबुल एहतराम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना फजल हबीब अकबर हारूनी साहब और वाजिबुल एहतराम जनाब मोहम्मद मुनीर अहमद सईदी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आका, यादों को तेरी दिल से निकाला नहीं करते, यादों को तेरी दिल से निकाला नहीं करते, हम तुझसे किसी शख्स को बाला नहीं करते, और तस्दीक जो करनी है तो आ जाएं किसी शब, हम तेरे बिना घर में उजाला नहीं करते, हम तेरे बिना घर में उजाला नहीं करते। प्रोग्राम शऊर सहर से अपने मेज़बान आबिद सहर को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।